الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت صلاح الدین زرکوب ایک اور ولی کامل کا مختصراً تذکرہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت شیخ صلاح الدین زرکوب رضی اللہ تعالی عنہ قونیہ شریف میں ایک دکان پر چاندی کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت مولانا روم شمس تبریز کی جدائی میں بے قراری کی حالت میں گھر سے نکلے۔ راستے میں شیخ صلاح الدین کی دکان تھی۔ آپ اس وقت چاندی کے ورق کوٹ رہے تھے۔ ورق کوٹنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس نے حضرت مولانا روم پر سماع کی کیفیت پیدا کر دی اور آپ پر وجد کی حالت طاری ہو گئی۔ شیخ صلاح الدین زرکوب جو خود بھی صاحب حال تھے، حضرت مولانا روم کی یہ حالت دیکھ کر دیر تک چاندی ضائع کرتے ہوئے ورق کوٹتے رہے اور وہیں کھڑے کھڑے اپنی دکان لٹوا دی اور حضرت مولانا روم کے ہمراہ ہو لیے۔ شیخ صلاح الدین زرکوب اور حضرت مولانا روم آپس میں پیر بھائی بھی تھے۔ حضرت مولانا روم کے استاد اور شیخ طریقت حضرت سید برہان الدین محقق ترمذی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حضرت مولانا روم کے والد ماجد سے دو عظیم چیزیں حاصل ہوئیں، ایک قال اور ایک حال۔ قال کی کیفیت تو میں نے حضرت مولانا روم کو منتقل کر دی، لیکن اپنی کیفیت حال شیخ صلاح الدین زرکوب کو بخش دیا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت مولانا روم شیخ صلاح الدین زرکوب کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے اور آپ کی شان میں آپ نے بے شمار غزلیات اور اشعار بھی کہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے بہاؤالدین سلطان ولد کا عقد شیخ صلاح الدین زرکوبی کی صاحبزادی فاطمہ خاتون سے ہوا تو جنت کی حوروں اور ملائکہ نے بھی اس کی خوشی منائی، نقارے بجائے اور سماع کیا۔ ایک روز حضرت شیخ صلاح الدین زرکوب حضرت مولانا روم کے سامنے حضرت بایزید بستامی، حضرت جنید بغدادی کے حوال و کرامات بیان فرما رہے تھے، جس پر حضرت مولانا روم نے فرمایا کہ یہاں میں اور صلاح الدین موجود ہیں، حضرت بایزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی کا نور ہمارے ساتھ ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ اور فرمایا چوں ہست صلاح الدین دری جمع منصور و ابا یزید بما اس، کہ جب صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ سمجھو منصور حلاج اور بایزید بستامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت شیخ صلاح الدین زرکوب 10 سال تک حضرت مولانا روم کی خدمت میں رہے۔ جب عمر پوری ہونے لگی اور صحبت کا زمانہ ختم ہونے لگا تو ان کے جسم لطیف میں علالت پیدا ہونی شروع ہوئی اور دوف بڑھنے لگا۔ حضرت مولانا روم ہمیشہ آپ کی عیادت کو جاتے اور آپ کے سرانے بیٹھ کر کلمات غریب اور اسرار عجیب بیان فرماتے۔ ایک روز حضرت شیخ صلاح الدین زرکوب نے حضرت مولانا روم سے عرض کیا کہ میں اس وقت تک دنیا سے نہ جاؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو جائے، جس پر مولانا روم نے فرمایا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لوں گا اور تمہاری سفارش بھی کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ اور بالآخر حضرت شیخ کی یہ دلی خواہش بھی پوری ہوئی، جس کے بعد شیخ صلاح الدین زرکوب نے کہا کہ اب آپ اجازت دیں تو میں اس دنیا سے خوشی خوشی رخصت ہو جاؤں۔ مولانا نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد 3 روز تک حضرت مولانا روم عیادت کے لیے نہ گئے اور بالآخر حضرت شیخ نے یکم ماہ محرم 657 ہجری اس دار فانی کو الوداع کہا۔ وصال کے بعد حضرت مولانا تشریف لائے، سر برہنہ کر کے رونے لگے، بلند آواز سے گریہ وزاری کرنے لگے۔ اسی وقت نقارے اور بگل بجانے والے بلائے گئے۔ شور و غوغا سے شہر میں قیامت کا منظر نظر آنے لگا۔ قوالوں کی 8 جوڑیاں جنازہ کے آگے آگے سماع کرتی جاتی۔ حضرت شیخ کے جنازہ کو حضرت مولانا کے خدام اٹھا کر چل رہے تھے۔ حضرت مولانا خود سماع کرتے اور چرخ لگاتے ہوئے اپنے والد ماجد کے مزار مبارک تک گئے اور اپنے والد ماجد کے پہلو میں دفن کیا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے حضرت شیخ صلاح الدین زرکوب کے وصال پر چند مرثیے اور غزلیں بھی کہیں۔ عید ہجراں در فراقت آسماں بگریستہ، دل میان خون نشستہ،
عقل و جاں بگریستہ، تیری جدائی کے فراق میں آسماں رو پڑا، عقل و روح کے ساتھ دل خون کے آنسو بہانے لگا۔ شیخ صلاح الدین زرکوب کی خدمت اقدس میں ہم نے بس بستہ سلام عرض کرنے کے بعد سما حال میں داخل ہوئے۔ 1926 تک تو اس مقام پر محافل سما منعقد ہوتی تھی، لیکن اب اس حال کو حضرت مولانا روم کے تبرکات اور تصانیف کی نمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شیشے کی مختلف الماریوں میں تبرکات مقدسہ بڑی ترتیب سے محفوظ کیے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔